ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک کائنات خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، اس کے مزے چکھے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارے اور کبھی بھی نافرمانی اختیار نہ کرے۔ مگر اس انسان نے اللہ کے حکموں کے چلنے کی بجائے اپنے نفس کو الہ بنا لیا اور دنیا کی زینت کو محبوب سمجھنے لگا۔ اس نے مال کی محبت کو دل میں سما لیا، اس نے اولاد کی محبت کو دل میں بٹھا لیا، اس نے اپنی جان کے اوپر جوخم ڈالنے کی بجائے اس نے آرام کو پسند کیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھنا پسند کیا۔ اللہ نے کہا تھا اے انسان تو جہاد کر، اپنے مال کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے جدوجہد کرتا چلا جا، اس قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلاتے ساری دنیا تک پہنچا دے۔ لیکن اس انسان نے نہ تو اسلام میں اپنا مال خرچ کیا، نہ ہی اپنی جان کو لگایا، بلکہ گھروں میں بیٹھا رہا اور مال کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا۔ جب انسان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے، ان کے مالوں کے بدلے ہم نے خرید لی ہے، ان کی جان مال ہم نے خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ یعنی دنیا کے اندر انسان اپنی جان مال لگا دے، اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اللہ اسے جنت عطا کریں گے آخرت کے دن، کہ دنیا کے اندر اس نے میری منشا کے مطابق زندگی گزاری، لہٰذا اس کے لیے ایک ایسی جنت ہے جس میں لازوال نعمتیں ہوں گی۔ لیکن وہ انسان جس نے کلمہ تو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ تو کیا، لیکن دل کے اندر مال کی محبت کو، اولاد کی محبت کو اور اپنے آرام کو مقدم ٹھہرایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو منافق کہا ہے، منافق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا سب سے گناہ آتا ہے وہ ہے نفاق، منافقت دل کے اندر رکھنا، دو منہا بن کے رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے نچلے حصے میں ہوں گے، دوزخ کے نچلے حصے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا غضب، اتنا اللہ تعالیٰ کا غصہ کہ آگ کے اندر تو ہے لیکن آگ کے بھی سب سے نچلے حصے میں ہے، جہاں پر انہیں عذاب شدید ترین دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد انکار کیا، انہوں نے اللہ کو الہ ماننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بعد ان کی سنتوں کو چھوڑا، دنیا کو جو ہے دین کو چھوڑ کر دنیا کو مقدم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ گناہ گار ہے، یہ نفاق ہے اس کے دل کے اندر، کس نے دعویٰ تو کیا ہے کہ میں اللہ کی بات کو مانوں گا، اللہ میرا الہ ہے، اس کے حکموں پر چلوں گا، لیکن اس نے انکار کیا، یہ پیچھے ہٹ گیا اپنے دعوے سے، لہٰذا یہ منافق ہے، نفاق کا مرض آ گیا اس کے دل کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص جس کے دل کے اندر یہ آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مرض کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ روگ ہے، فزادہم المرض، اللہ ان کے روگ کو اور بڑھنے دیتے ہیں، بڑھاتا نہیں ہے اللہ، بڑھنے دیتا ہے۔ وہ جیسے فرمایا نا نولیہ ما تولی، وہ جدھر جاتے ہیں مجھے جانے دیتے ہیں، لہٰذا جس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے مرض جس کے دل میں
تو پھر وہ جیسے بڑھتا ہے ہم بڑھنے دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھٹلانے والے تھے، یہ جھوٹ بولنے والے تھے، یہ خالی پیلے دعوے کرنے والے تھے، ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں آیا تھا، یہ صرف دعوے کرنے والے تھے۔ تو نفاق جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ نفاق کیا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ نفاق آتا ہی ایمان والے کے دل کے اندر ہے۔ جنہوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان لے آئے، انہی کے دلوں میں تو نفاق آئے گا۔ جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں، رسول کی دعوت کو مانا نہیں، رسول کو نبی نہیں مانا، ایسے لوگوں کو تو اللہ نے فرمایا یہ تو کافر ہیں۔ اے نبی آپ ان کے لیے ان کو نصیحت کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ ان کو جتنی مرضی تبلیغ کرتے جائیں، آپ نے دیکھا ہے ابو جہل کتنی ہی تبلیغ کی گئی لیکن اس نے قبول نہیں کیا اسلام، بلکہ مخالفت ہی کرتا چلا گیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا آپ انہیں نصیحت کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن پھر بھی ایمان کے اندر آگے نہیں بڑھے، اپنے مال کی محبت دل میں بسا لی، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کو مقدم ٹھہرایا، اور دین کو قائم کرنے کی بجائے، دین کو نافذ کرنے کی بجائے، دین کا علم سیکھنے کی بجائے، مجالس کے اندر آنے اور جمعے پڑھنے کی بجائے انہوں نے دکانداری اور دنیا کے اندر مشغول رہے، دنیا کی فحاشات کے اندر اپنا وقت گزارا۔ ایسے لوگ منافق ہیں۔ منافق نفق کہتے ہیں جس کے دو سرے ہوں، دو منہ والا، دوغلا جسے ہم بولتے ہیں، کہے کہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، تو ایسے دوغلے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے۔ منافق بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا اس کی کہیں دو طرح کی اقسام ہے۔ ایک ہے عقیدے کا نفاق جس کو شعوری نفاق بولتے ہیں، اور دوسرا ہے عملی نفاق جسے غیر شعوری طور پر نفاق بولتے ہیں۔ عقیدے کا نفاق وہ ہے جو انسان شعوری طور پر جانتے بوجھتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں تو بس اسلام میں اس لیے داخل ہوا ہوں کہ ان کو اندر سے نقصان پہنچا سکوں، تاکہ میں ان کو نقصان پہنچا سکوں، اور جو ہے اندر سے ان کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی کرتا چلا جاؤں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے نفاق کو عقیدے کا نفاق کہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بھی بیان کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مکے کے اندر تمام لوگ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا، چاہے اس پر ظلم کے کتنے ہی پہاڑ توڑ دیے جائیں، چاہے اس کی کھال ادھیڑ دی جائے، تپتے انگاروں میں لٹا دیا جائے، وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ سب یہ حیران تھے کہ یار دیکھو جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے ہم جتنی بھی اس پر تنگی لے آتے ہیں، وہ تو اسلام چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے جو ماننے کے بعد انسان پر جتنی مرضی ستم ڈالیں، ان کے جان کے لالے بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ اسلام کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ساکھ تھی جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ آیت ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَاتٌ مِّنَ الْأَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے ایک منصوبہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم مومنوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں صبح کے وقت، اور شام کو انکار کر دیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو ہو سکتا ہے لوگ پلٹ آئیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی واپس نہیں آتا، تو ہم صبح اعلان کر دیں گے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، سارا دن نمازیں بھی پڑھیں گے، حضور کی خدمت بھی بیٹھیں گے، شام کو اعلان کر دیں گے جی دیکھو جی ہم نے اسلام دیکھ لیا ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں، ہم تو چھوڑ آئے ہیں، ہم تو دوبارہ یہودی ہو رہے ہیں، ہم تو دوبارہ نصرانی ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی چال تھی کہ اس کو کیا کریں، نقصان پہنچائے اسلام کی ساکھ کو۔ تو وہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے ان کے دل میں تو تھا کہ میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں تو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو ایسا نفاق جو ہوگا وہ عقیدے کا نفاق ہوگا جس کو شعوری نفاق بولیں گے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہنا کہ جی میں اسلام قبول کرتا ہوں، حقیقت میں کیا ہے اس کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی مثال ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن اس وقت کے دور میں اور آج کے دور کے اندر عقیدے کا نفاق تو آپ کو بہت کم ملے گا، کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ہندو جو ہے وہ
بڑی بڑی داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، ختنے بھی کرا لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کسی مسجد میں جا کے بیٹھ کر جاسوسی کا کام کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ وہ حقیقت میں ہندو ہی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو ایسے بندے جان بوجھ کر اپنا مذہب چینج کرتے ہیں، حقیقت کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، حقیقت کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ تو ایسے نفاق کو عقیدے کا نفاق یا شعوری نفاق کہا گیا۔ دوسرا نفاق ہے عملی نفاق، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق کا مرض نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر یہ روگ نہیں ہوتا کہ میں صرف اسی لیے دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان کو نقصان پہنچاؤں۔ نہیں، وہ سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسلام کے اوپر مشکل آتی ہے، جب اسلام کے اوپر اپنی مال و جان کو صرف کرنے کا وقت آتا ہے، تو وہ کتراتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ مال اور اپنی جان کو مقدم ٹھہراتے ہیں، وہ مسجدوں میں نہیں آتے، دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بھی منافق ہے۔ آج امت مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو ایک، نبی کو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی سنتوں پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ہم اپنی دکان کو زیادہ مقدم ٹھہراتے ہیں، اپنی نوکری کو زیادہ مقدم ٹھہراتے ہیں، اپنے باقی دنیاوی معاملات کے اندر اپنا سارا وقت لگا رہے ہوتے ہیں، دین اللہ کی جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، بلکہ الگ الگ رہتے ہیں، مال اور جان خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ہی ہوا مدینہ کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ مال کی ضرورت ہے، آؤ جنگ کی ضرورت ہے، جہاں تمہارا مال بھی لگے گا، جہاں تمہاری جان بھی خرف ہوگی، تو وہ پیچھے پیچھے ہٹتے چلے گئے، وہ پیچھے پیچھے ہٹتے چلے گئے، کنارہ کرنے لگ گئے کہ کہیں ہمیں جو ہے اپنی مال ہمارا کم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج ہے آیت نمبر 11 کے اندر، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں الگ الگ ہو کر، کنارے کنارے ہو کے، جب انہیں کوئی خیر ملتا ہے تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ آگے ہوتے ہیں، ہمارا حصہ ہے، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، وہ اب جان کی قربانی دینی پڑے گی، وہ اب پیسے لگا کے اتنی دور جاؤں مسجد کے اندر، وہ گرمی کے اندر نکلوں، اتنی گرمی کے اندر درس سننے کے لیے جاؤں، وہ اپنی کاروبار دکان کو بند کر دوں، آج چھٹی کر دوں، آج نفع نہ کماؤں، یہ دلوں کے اندر ان کے آ گیا تھا۔ وہ جہاد کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے اپنی مال اور اولاد کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے، ان کا دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارہ ہے، یہ دونوں میں برباد ہونے والے ہیں۔ یقیناً یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے، انسان چاہے یہ خسارہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، یہ سب سے بڑی خسارے کی بات ہے۔ آج یہ اتنا بڑا نفاق جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، آج مومنوں کے اندر دار آیا ہے، مومنوں کے اندر دار آیا ہے، اور لوگ جو ہے اپنے مال اور اولاد کو مقدم ٹھہراتے ہیں اللہ کے مقابلے کے اندر، اور اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 ہے، لوگوں کے آج تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے کہہ دیا ہے کہ ایمان لے آئے ہیں اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، صرف تمہارے یہ کہنے سے اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے؟ نہیں نہیں، ہم نے تو تمہارے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا۔ اللہ جانچ لے گا کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹا دعوے کرنے والے کون ہیں، تم میں سے سچے کون ہیں جو اللہ کو واقعی اللہ مانتے ہیں اور اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر آگے نکلتے ہیں۔ اللہ کو پتہ لگ جائے گا جب دین کے اوپر ٹائم آئے گا نا، جب موقع ملے گا کہ درس میں جانا ہے یا دکان کھولنی ہے، تو پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کس کو مقدم کیا اور کس کو مؤخر کر دیا، کہ اللہ کے دین کو مقدم کیا یا تو نے اپنی دکان کو مقدم کیا، یہ دونوں چیزیں تیرے سامنے آ جائیں گے۔ تو یقیناً اللہ نے فرمایا تمہاری آزمائش ہونی ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا، بے شک ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، اور
اور ثمرات کے نقصان سے ہم تمہیں ضرور آزمائے جائیں گے۔ اور یہی تو تھا کہ جب صحابہ کرام کو مصیبت آن پڑی، دیکھا سامنے لو لشکر ہے اتنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صدق یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا تھا کہ ہم پر آزمائش آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا، انہوں نے سچ کہا تھا کہ ہم آزمائے جائیں گے۔ لیکن منافقوں کے دل کے اندر، منافقوں کے زبان پہ اوپر نفاق آ گیا، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں مروا دیا، ہمیں تو برباد کر دیا، ہمارے تو اولادوں کو چھین لیا، ہماری جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ انہوں نے جہاد سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا، پیچھے ہٹ گئے، جدوجہد کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کیا ہیں؟ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور یہ جو نفاق کا مرض جس کے اندر آ جاتا ہے تو درجہ بر درجہ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے درمیان بھی یہی حالت ہے۔ پہلا درجہ نفاق کا کیا ہے کہ جب کسی کو کہا جائے گا نا آؤ دین کی طرف، آؤ اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، تو سب سے پہلا وہ کام کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ وہ جھوٹ بولے گا، یار فلاں پریشانی ہے، یار بیگم بیمار ہے، یار فلاں مسئلہ ہے، یا اس وجہ سے نہیں میں جا سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، جھوٹے بہانے لگانا شروع کر دے گا، ساتھیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ تو نفاق کی پہلی نشانی بھی یہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جب جھوٹ بولتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ خود ہی سوچتا ہے کہ یار میں اتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہوں، ان لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یار یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب پھر وہ سہارا لیتا ہے جھوٹی قسموں کا، پھر وہ قسمیں کھانے لگ جاتا ہے، قسم ہے میں یہ مسئلہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ اب میری باتوں پہ یقین ہی ہوگا، لہٰذا وہ کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتا ہے، قسمیں کھانا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ اور جب قسموں پہ قسمیں کھاتا چلا جائے گا اور پھر دیکھے گا کہ یار یہ سارے جاتے ہیں، میں بھی قسمیں کھا رہا ہوں، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر دوسروں کو روکنا شروع کر دے گا۔ وہ جہاد کے لیے جانے کی بجائے، وہ درس قرآن میں شامل ہونے کی بجائے، اچھی مجالس میں جانے کی بجائے، وہ دوسروں کو روکے گا کہ بھائی تم پاگل ہو، اتنی گرمی میں جا رہے ہو، تم نے تو دکان نہیں کھولنی، تم کیا بہانے بنا رہے ہو یار، تم صحیح تنظیم ہے تمہاری، تم تو اس کا اپنے ناظم کا حکم ٹالتے ہی نہیں ہو، بس تم نے ناظم جو کہتے تم اس کے پیچھے چل جاتے ہو، بیوقوف ہو تم، یہ بہانے بناتے ہیں۔ ان کو خود تو جانا نہیں، دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ اگلی نشانی آتی ہے، اور پھر آخر کے اندر جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے رکنے سے بھی نہیں رکتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو آؤ اللہ کی راہ کے اندر توبہ طائب ہو جاؤ، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری صورتحال سورہ منافقون سورت نمبر 63 کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لا رسول اللہ، بے شک منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اللہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف کھالی پیلی دعوے کر رہے ہیں، حقیقت کے اندر ان کا جو ہے وہ ایمان نہیں ہے آپ پر۔ اگر آپ پر ایمان ہو تو آپ پر بھروسہ ہو تو آپ کے حکموں کو ٹالیں۔ صحابہ کرام کا آپ کو منظر پتہ ہے، آپ کے ایک حکم پر اپنی جان و مال چھوڑ کر جہاد کے لیے چلے کہ نہیں چلے؟ بالکل چلے۔ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، اللہ کے رسول خود سے کوئی کام نہیں کہتے، اگر کوئی ایسے کام ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے منع فرما دیتے ہیں، جیسے تو سورہ تحریم کے اندر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے حکم دیتے ہیں، تو رسول اللہ کا حکم ماننا بے شک ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی ضروری ہے، اور آج بھی ان کے سنتوں کو چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے انہوں نے اپنی قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ سے دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑے برے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے پھر کافر ہوئے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کہ فرمایا یہ ایمان تو لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہا تھا، لیکن اس کے بعد کفر کیا ہے، اس کے بعد اپنے مال و جان کو اللہ کی محبت سے زیادہ محبوب بنا لیا ہے، یہ ان کا سب سے بڑا کفر تھا جو انہوں نے کر لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا۔ پھر یہ نفاق کی بیماری جیسے میں نے بتایا تھا
یہ سب سے بڑی جو ہو سکتی ہے یا جس سے بچنا چاہیے وہ مومن لوگ ہی ہیں، جو جنہوں نے کفر کیا ہے، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو ہندو ہیں، جو فارسی ہیں، ان کو تو نفاق کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کو نفاق کا ڈر ہوتا ہے۔ مومن نفاق سے بچتا ہے کہ میرے دل کے اندر کہیں کسی اور چیز کی محبت نہ پیدا ہو جائے، وہ اس لیے ڈرتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر یا اللہ معاف کرے کسی کے دل کے اندر بھی یہ علامتیں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نفاق سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس نفاق سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کام کیا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تم نے اپنی مال اور اولاد کو مقدم نہیں ٹھہرانا اللہ کے مقابلے میں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تم اللہ کے ذکر کرو، ذکر کے اندر آگے لے کے چلو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کرو، اپنے جسم کے اندر۔ آپ جانتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی زبان کے اوپر بھی ذکر جاری ہوتا ہے، اور اس کے جسم کی بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جسم بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے، اللہ کے آگے بچھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ بھی ذکر کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن، اور خرچ کرو جو رزق اللہ نے تم میں سے دیا ہے۔ یاد رکھو نفاق کا علاج انفاق کے اندر ہے۔ جب تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر نفاق ختم ہو جائے، انفاق کرنا شروع کر دو، خرچ کرنا شروع کر دو۔ کس کو؟ اس رزق کو جس کی محبت تمہارے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، اس مال کو جس کے لیے تم دین کو چھوڑنے بیٹھے تھے، اس اولاد کو مسجد کے اندر لے کے آؤ جس کو تم مقدم، جس کی مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، اس اولاد کو، اس رزق کو، اس تمام اشیاء کو جو اللہ نے نعمت کے طور پر تمہیں دی ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو گے تو یقیناً اس کی محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ انسان خرچ کرتا ہی تب ہے کہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لاکھ روپیہ کیا ہے؟ کوئی لاکھ روپیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ کے لیے، یہ لو پیسے۔ یہ اولاد گھروں میں بیٹھ کر مستقبل ٹی وی ڈرامے اور تعلیم کے اندر وقت کر رہے ہیں، آؤ مسجد بھی سیکھو بھائی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس سے آپ کی نجات ہوگی۔ یہ باقی ساری دنیا میں رہنے اور اٹھنے کے ٹھکانے ہیں، یہ وہ دین ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی فرمائے گا۔ اور یہ تم نے کیوں کرنا ہے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس لیے کرنا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اس کو خرچ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ مرنا ہے بھائی، مرنا ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کو موت آنی ہے، قیامت آنی ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے تم نے انسان۔ یہ اس لیے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ہاں اگر جی نہ اٹھنا ہوتا، ہاں اگر کسی کو موت نہ آنی ہوتی تو جو چاہے مرضی کرتا، پھر تو نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس ختم، زندگی چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ نہیں بھائی، دنیا کا ہر انسان، ہر عاقل آدمی جانتا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، جو بھی جاندار آیا ہے، اس پر موت آنی ہے، اور اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ نہ شام کی پرواہ، نہ شام کا پتہ ہے کہ شام ہونی ہے کہ نہیں ہونی، نہ صبح کی پتہ ہے کہ صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری موت آنی ہے، تو اس موت سے آنے سے پہلے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نفاق کرو، خرچ کر دو، انفاق کرو، خرچ کر دو اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دو۔ جب تم خرچ کرنے لگ جاؤ گے تو یہ نفق کا، یہ جو انفاق، نفق کا یہ جو منافقت دلوں میں تھی، یہ ایسا ایسا گھلنا شروع ہو جائے گی، ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب انسان موت اس پر آ جاتی ہے، پھر اللہ یہ فرمائے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میں، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فصدقا، تاکہ میں خیرات کر سکوں، وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک عملوں میں، نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ پھر یہ انسان کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ میں نے جو پیسہ جمع کرتا رہا، جو بڑی بڑی تجوریوں کو بڑھتا رہا، جو بینک بیلنس اور بڑے بڑے کارخانے بنانے میں میری زندگی صرف ہو گئی، اب مجھے 10-15 منٹ دے دے، بے شک میں سارے تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ مال، میری دنیا کا جو مال اکٹھا کرنے میں لگ گیا، یہ میری الٹا
نجات کی بجائے میرے الٹا وبال جان بن جائے گا۔ یہ تپا کر گرم کر کر میرے ماتھے اور پیٹھ پہ لگایا جائے گا۔ اس دن انسان سوچے گا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ کس مال کو میں دنیا کے اندر اکٹھا کرتا چلا جائے، حقیقت کے اندر اللہ کی رضا کے لیے مجھے کام کرنے چاہیے تھے، میں نے تو اپنا سارا ہی کھو دیا ہے جو میں نے کمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہے گا کہ یہ زمین بھر کر سونا مجھ سے لے لو، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بیوی ہے، میرا سارا خاندان ہے، اگر نہیں پھر بھی ہٹتے پوری دنیا عارضی زمین، پوری جو زمین ہے یہ بھر کر جو کچھ بھی ہے سب کچھ میرے فدیے کے طور پر اللہ لے لے، مجھے عذاب سے بچا لے، مجھے آگ سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آگ بھڑکائی ہی تیرے لیے گئی تھی کیونکہ تو نے نافرمانی کی تھی، لہٰذا اس کا مزہ بھی تیرے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس موت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نفاق کرنا ہے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ یہ ہے سورہ منافقون، ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نفاق کی کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی بتا دی، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اس سے جان چھڑانے کا علاج بھی بتا دیا کہ اے مومن تو نے دل کے اندر نہ اولاد کی نہ مال کی محبت کو رکھنا ہے، بلکہ اس کو خرچ کرنا ہے۔ جو بھی کمایا اسی لیے کمایا کہ ہم گزر بسر کر سکیں، باقی سب اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے ہے۔ تو تمام ساتھی اس پر سوچیں کہ ہم نے انفاق کرنا ہے، اللہ کی راہ کے اندر اپنی مال اور جان کو صرف کرنا ہے، اور اس جہاد کو، اس قرآن مجید کو، اس دین کو تمام جگہ پر قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج یقین جانیں اسلام کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ملک پر نافذ نہیں ہے، کہیں بھی آپ اسلام کا نام نہیں لے سکتے کہ یہ اسلام ہے، یہاں پہ اسلام نفاذ ہے۔ ہر جگہ پر اسلام کی نعوذ باللہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کے ساتھ سرعام شریک بنایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ قرآن کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو تھامیں اور دنیا اور اولاد کی محبت کو دور کر کر اللہ اور آخرت کی محبت کو دل میں بٹھائیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔